دو نیوکلیئر پاورز جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ ٹرمپ صاحب نہ آتے تو شاید دنیا آج اس طرح کا منظر نہ پیش کر رہی ہوتی۔ اس جنگ کے بعد خطے میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، مزید آنے والے دنوں میں کیا صورتحال، کیا اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم چودھری صاحب۔ سر، آپ کا موقف کیا ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کرن، یہ اس جنگ سے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کا ایک نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اس خطے کے اندر چائنا کے سامنے ایک اس خطے میں سمجھے کہ ایک بدماش بنانے کی وہ کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس جنگ نے بہت ساری چیزیں اب تبدیل کی ہیں۔ اس میں ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہوا ہے، اس کے اندر کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، اور میں تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ کروں تو آپ دیکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ جنگی ٹیکنالوجی ہو چاہے ویسے عام استعمال کی ٹیکنالوجی، اس میں ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ایک برتری حاصل تھی، اور چائنا کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑی یہ ڈسپوزیبل چیزیں ہیں ان کی۔ اور لیکن اس جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی، فرینچ ان کے رافیل، ان کے طیارے، یا ان کا جو ڈیفنس سسٹم، ایریل ڈیفنس سسٹم، یا ان کا جو اسرائیل کا ڈرون سسٹم، وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں۔ چائنا کا جو طیارہ ہم لوگ استعمال کر رہے تھے، اس طیارے کے ساتھ رافیل کے طیارے کو گرانا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ اتنا ہمارے پاس اپڈیٹڈ طیارہ نہیں تھا جس کے ساتھ ہماری ڈاگ فائٹ ہوئی ہے رافیل کے ساتھ، اور وہ طیارے گرے۔ یہ پوری دنیا اس پہ پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ اور آپ کے جذبے، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پاکستان ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وہ پوری دنیا نے اب تسلیم کی ہے کہ یہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں۔ دوسرا، جس جذبے کے ساتھ ہمارے لوگ جنگ کے اندر اترتے ہیں، یہ بھی ایک پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو فرینچ ٹیکنالوجی آ گئی، دوسری جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی اسرائیل کی ٹیکنالوجی۔ جتنے ڈرون استعمال کیے انڈیا نے وہ سارے اسرائیلی تھے۔ آپ ان ڈرونز کو دیکھیں کہ ہم نے وہ ڈرونز گرائے، اور ان کا کوئی بھی جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ایک ہوا تھا کہ اسرائیل پتہ نہیں ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے، وہ حقائق اس کے بالکل برعکس نکلے، اور اس کے اثرات مستقبل کے اندر آپ دیکھیں کہ غزہ میں مرتب ہوں گے۔ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل پتہ نہیں وہاں پہ اپنی کوئی ریاست بنا لے گا، کیا کر لے گا، میرا خیال ہے کہ اب وہ والے عزائم بھی مجھے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر جو انڈیا کو یہاں پہ امپاور کیا جا رہا تھا چائنا کے مقابلے میں، اب انڈیا اس ڈیفیٹ کے بعد بہت بیک فٹ پہ چلا گیا ہے۔ اب وہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اب میرا خیال ہے اس کو واپسی کے لیے، اس کو دوبارہ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے اس کو بہت تگودو کرنی پڑے گی، بڑا اس کو وقت بھی درکار ہوگا، اور اس کے لیے شاید وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرے گا پاکستان کے اوپر کہ کسی طریقے سے اس ڈیفیٹ کا بدلہ لے اور اپنی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں وہ کامیاب اب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر اس کو ٹائم مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کا، تو ہمیں بھی ٹائم مل رہا ہے۔ ہم بھی اپنی جو ہماری کمی کوتاہی جہاں پہ رہ گئی ہے اتنی دیر تک ہم بھی اس کو ریکور کر چکے ہوں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ایک خوف اس وقت موجود ہے، یا ایک خدشہ موجود ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، تو میرا خیال ہے اتنی دیر تک ہم بھی اپنی تیاری کر چکے ہوں گے، تو لہٰذا اس کے کوئی ایسے مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسے خطرات یہاں پہ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اکانومی کو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا اس خطے کے اندر چائنا کے بعد انڈیا تھا جس کی اکانومی بڑی سٹرونگ تھی، لیکن اب اس جنگ کے بعد آپ کو انڈیا کی اکانومی بھی ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ انڈیا کے اندر جو ایک ٹرسٹ تھا وہاں پہ، جو باقی ممالک وہاں پہ بزنس کے لیے آتے تھے، اب ان کو یہ خدشات ہیں کہ یہ اس خطے کے اندر دو نیوکلیر پاورز ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو انویسٹر ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا اس بات سے، اور وہ جو انڈیا بڑی تیزی سے اکانومی میں آگے بڑھ رہا تھا اس میں بھی بڑا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا ان کی ساری چیزیں۔
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے خطے کے اندر اس کے بڑے لانگ ٹرم اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ہم اس وقت اس کو فائدہ اٹھا سکیں تو ہمارے پاس بہت مارجن ہے، کیونکہ ایک ایسا ایشو کشمیر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا کہ بالکل کشمیر کے اوپر بات نہیں کی جا رہی تھی، پوری دنیا نے اپنے ایجنڈے کے اندر سے کشمیر کو نکال دیا تھا. اب اس جنگ کے بعد ٹرمپ نے اس ایشو کو زندہ کیا ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی، اور اس میں ثالثی بنیادی طور پر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، لہٰذا کشمیر کا ایشو ایک دفعہ پھر زندہ ہو کے سامنے آیا ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں اور اس پہ تھوڑی ایفرٹ کریں، اور جو ہمارا سفارتی ایک محاذ ہے اس کے اوپر ہم کوشش کریں کہ باقی ممالک جو اس وقت جنگ کے اندر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے ہم انہیں قائل کر پائیں، تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم اچھی اچیومنٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جنگ میں دیکھیں نا تو دنیا کے جو مغربی دنیا 36 وہ ممالک تھے جو براہ راست انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب یہ جنگ بند ہوئی ہے آپ کو ان میں سے کوئی بھی ملک انڈیا کے پیچھے کھڑا نظر نہیں آتا. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، دنیا جیتنے والوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہارنے والوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی. تو یہ ایک واضح طور پہ پیغام ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی اور دنیا انڈیا سے پیچھے ہو گئی، اور آپ کو پاکستان کے پیچھے سپورٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ کیا مودی جو دوبارہ ایک کوشش کر رہا ہے اس کے کیا عزائم ہے، کیا وہ دوبارہ ایسی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی تمام تر سیاست کا دارومدار اینٹی پاکستان ایک نریٹو ہے جو اس نے بنانا ہے. کیونکہ وہ اگر الیکشن بھی لڑتا ہے تو پاکستان کے خلاف بول کے الیکشن لڑتا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کرنے کا. اب دیکھیں 2019 میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی جب ابھی نندن کو پاکستان نے گرفتار کیا. اب دوبارہ انہوں نے اس سے بھی ایک زیادہ افسوسناک اور ایک خطرناک حرکت کی جو انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر اس نے اٹیمپٹ کی، بھاولپور کے اوپر اٹیک کیا اور پاکستان کے شہروں کے اوپر. تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ وہ کوشش ضرور کرے گا کہ میں ایک دفعہ اپنی سیاست کو دوبارہ جو اس کا پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو ریگین کروں. تو وہ اس کے حوالے سے ہمیں ایک الرٹ رہنا چاہیے تاکہ اگر ایسی حرکت کرے تو ہم پھر اس کو بھرپور جواب دے سکیں. سر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے پاکستان پر الزام تراشی کی جاتی ہے. انڈیا پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے BLA بلوچ لبریشن آرمی کا اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا نے کیا تھا. تو ثبوت تو کوئی بھی نہیں پراپر طرح سے پیش کر رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے جنگ بھی اس طرح نہیں کی. جس طرح پہلگام کا اٹیک ہوا ہے تو انڈیا نے ہم پہ جنگ مسلط کر دی، پھر پاکستان نے وہ جس طرح کیا. اس کے بعد پھر مودی نے تقریر کی، اپنی ہاری جنتا کو لانے کی کوشش کی کانفیڈنس میں. اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ کا بیان آتا ہے کہ ابھی اس کے پہلگام کے پورے نہیں ہوئے، تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تحقیقات نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا، پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا. سر یہ جواز بنتا تھا انڈیا کا کرنے کا؟ دیکھیں کرن، پاکستان کے اندر بہت ٹیررزم ہوئی ہے اور ہمارے پاس بے تحاشا ایویڈنس ایسی موجود ہے کہ اس ٹیررزم کے پیچھے انڈیا تھا. ہم نے کچھ ایویڈنس اقوام متحدہ میں پیش بھی کی تھیں اور باقی دنیا کے سامنے بھی ہم نے رکھی. اور ہمارے علاوہ بھی آپ دیکھیں کینیڈا نے اور امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر جو اس نے بالخصوص وہاں پہ قتل کیا انڈیا نے، تو وہ کینیڈین وزیر اعظم اس وقت وہ جسٹن ٹروڈو، وہ انہوں نے بالکل سامنے اسٹریٹ ہو گئے تھے انڈیا کو کہ یہاں پہ ٹیررزم کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ کے اندر انہوں نے اٹیمپٹ کی. پاکستان کے اندر جو ماضی میں ہم دیتے رہے ایویڈنس، اس وقت دنیا نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. اگر اسی وقت نوٹس لیا جاتا تو شاید اس کو اتنی ضرورت نہ ہوتی. اب اگر ہم اوورال دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں، پاکستان تو خود وکٹم ہے اور کئی دہائیوں سے وکٹم ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے 3-4 ڈیکیڈز آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے مسلسل یہاں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے. اور پاکستان کے اندر ٹیررزم میں آپ چاہے BLA ہو، چاہے TTP ہو، اور کوئی بھی کسی بھی نیچر کی اگر ٹیررزم ہوئی آپ دیکھیں اس کے پیچھے آپ کو انڈیا کے تانے بانے نظر آتے ہیں. آپ کے پاس ابھی بھی کلبھوشن یادیو یہاں پہ موجود ہے جو پاکستان میں، تو وہ اسی لیے آیا تھا. یہاں پہ وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کے ساتھ اس کے رابطے تھے اور وہ پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان کے اندر
ان لوگوں نے بڑا انتشار پھیلایا. اب جب یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس وقت تھوڑا سا بتایا گیا تھا کہ اس کے پیچھے انڈیا ملوث ہے، لیکن شاید ہمارے اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی کہ ہم وہ دنیا کے سامنے لے کے آ سکتے. اسی طرح جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو انڈیا نے فوری طور پر پاکستان پہ الزام لگایا. ہاں، الزام اگر آپ لگا رہے ہو تو آپ کو ایویڈنس لے کے آؤ تاکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ایسا موجود ہو کہ ہم اس کو مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے خود اس کو پیشکش کی کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، ہم اس میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. اگر ہم اس میں کوئی پاکستان کا ایسی چیز نکلے گی تو اس کے اوپر جو بھی مل کے فیصلہ ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا. اس نے نہ صرف کہ وہ اپنا ایک فالس فلیگ جو آپریشن تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، بلکہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور پاکستان پہ جنگ مسلط کی. آپ دیکھیں کہ کتنے دن تک پاکستان نے ٹالریٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے جوابی اس کو اٹیک کیا ہے. اور پھر کتنے 4 یا 5 گھنٹے کی ٹوٹل جنگ تھی، اور 4 یا 5 گھنٹے کی جنگ کے بعد آپ ان کے جو سپوکس پرسن آتے تھے ٹی وی کے اوپر جو بریفنگ کے لیے، آپ نے اس میں کرنل صوفیہ کی گفتگو سنی ہوگی. ایک دن پہلے وہ بڑے اگریسو تھیں اور جس دن پاکستان اٹیک پوزیشن میں گیا ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان بھی نہ کرے. دیکھیں اگر یہی کچھ کرنا تھا تو آپ پہلے دن سے جو پاکستان آپ کو آفر دے رہا ہے کہ آپ اس پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں تاکہ اگر ہم اس میں کوئی ایسے چیزیں ہوں کہ پاکستان کے لوگ اگر ملوث ہوں تو پاکستان کی جو سٹیٹ ہے سٹیٹ لیول پہ اسے نمٹا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان خود وکٹم ہے. ٹیررسٹ کو پاکستان خود ٹالریٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ اصل معاملہ پہلگام نہیں تھا. پہلگام کی آڑ میں مودی اپنا ایک نریٹو بنانا چاہ رہا تھا. وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ الزام لگا کے 6 ریاستوں میں وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. مودی بیسیکلی اپنا ایک پولیٹیکل کیپٹل بنانا چاہ رہا تھا. اس کے لیے اس نے ساری یہ گیم کی، سارا کچھ یہ پلان کیا، لیکن وہ اس کو الٹا گلے پڑا. وہی اس کا میڈیا جو میں تو حیران ہوں ان کے میڈیا کے اوپر، جس طرح انہوں نے زہریلی کمپین ایک چلائی ہے. مجھے کبھی کبھی اپنے میڈیا پہ افسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارا میڈیا بڑا مادر پدر آزاد ہے، لیکن جب انڈیا کے میڈیا کو ہم نے اس جنگ میں دیکھا ہے تو مجھے اپنا میڈیا بڑا معصوم نظر آیا ہے کہ ہمارا میڈیا بڑا معصوم ہے. تو ان کے میڈیا نے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بس دونوں ملک ٹکرا جائیں، دونوں طرف سے ایٹم بم چل جائیں، دونوں قومیں تباہ ہو جائیں. اس طرح وہ انہوں نے آگ لگائی. اور وہ سارا جو انڈینز کہہ رہے ہیں کہ مودی کا لے پالک میڈیا ہے، لیکن وہی میڈیا جب جھوٹ بولے ہیں اس میڈیا نے، اس کی بےزتی وہاں کے انڈیا کے عوام نے خود کی ہے. اب وہ مودی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو اسی لیے اب مودی دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وہ حرکت کرے کہ اس کی جو کھوئی ساکھ ہے وہ اس کو دوبارہ حاصل کرے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ جذباتی ہوگا کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کو اس سے زیادہ منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ پاکستان نے بڑا برداشت کے ساتھ، اور اچھا اس میں صرف ہماری افواج نہیں، پوری قوم نے بہت برداشت کے ساتھ یہاں پہ بیہیو کیا. اور اس پوری جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑا انتشار تھا. آپ کو سیاستدان آپس میں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، عوام کے اندر بھی ایک تقسیم تھی. لیکن جب جنگ کا ماحول بنا تو کوئی چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان تھا، اور وہ تمام سیاسی نظریات اس نے اپنے بعد میں رکھے ہیں. پہلے وہ پاکستان کے لیے لوگ لڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہر پاکستانی وہ پاکستان کے ساتھ ہے، بعد میں سیاستدانوں کے ساتھ ہے. سر اگر انڈین میڈیا کی بات کریں تو اس میں ایک ورڈ سائیکوپ انہوں نے یوز کیا کہ وہ اپنی عوام کو سائیکوپ کرنا چاہتے تھے. اور اس کے اندر سر جیسے ہم میڈیا پرسن ہیں، یہ بہت کوئی پاکستان میں کچھ لوگ ہوں گے جو انڈین میڈیا کے اوپر بھی پراپر نظر رکھتے ہوں گے، لیکن سر میرے خیال سے تو نارمل عوام کوئی نہیں دیکھتی انڈین میڈیا. تو وہ سائیکوپ تو بیسیکلی اپنی ہی عوام کو کر رہے تھے. ان کی ایک ہندو بیلٹ جو ایک اسپیشل طرح کا ہے، جو کہ صرف شدت پسند ہے، جو کہ صرف مار دو مار دو مار دو، وہ والی چیز ہے. تو سر یہ انڈیا کے لیے خود خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں انڈیا کے لیے سب سے جو خطرناک چیز ہے نا، دیکھیں وہ تھا ایک سیکولر ملک، لیکن وہاں پہ مودی نے اکھنڈ بھارت کا ایک نعرہ لگایا، ہندوتوا کو فروغ دیا،
RSS کو کھلی چھوٹ دی مسلمانوں پہ حملے کرنے کے لیے، اقلیتوں کو وہاں پہ نقصان پہنچا. صرف مسلمان نہیں، آپ کرسچنز دیکھیں، سکھ دیکھیں، کوئی اقلیت وہاں پہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. تو اس کو انڈیا کو سب سے بڑا نقصان یہ مودی اور مودی کی ان پالیسیز نے پہنچایا ہے. جو ایک سیکولر انڈیا تھا وہ ختم ہو گیا. آپ کو وہ وہاں پہ اب ایک جو ہندوتو ہے اسی کا آپ کو فروغ وہاں پہ نظر آتا ہے. تو لہٰذا یہ جس ڈگر کے اوپر وہ جا رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ میڈیا وہاں پہ بیہیو کر رہا ہے، جو سائیکو کی آپ بات کر رہی ہیں نا، تو وہ وہاں کی عوام جو ہے، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، آپ اس کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو جو مودی کا بے شک وہ بالخصوص جو اس کا ایک نریٹو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بہت بڑے بڑے جرنلسٹ، بڑے بڑے نامور جرنلسٹ وہ ایکسپوز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. مثلاً برکھا دت، میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑی ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے ایک سٹوری دی کہ پاکستان کا F-16 طیارہ بھی گرا لیا ہے اور پائلٹ بھی گرفتار کر لیا ہے. بھی اگر اتنی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں تو کم سے کم تھوڑی تحقیق کر لیں، آپ چیک تو کر لیں نا اس کے حقائق کیا ہیں. تو اگر وہ صرف یہ تھا کہ پوائنٹ سکورنگ، ہم نے اس وقت ابھی نندن کو پکڑا تھا، اور اس دفعہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ پائلٹ شاید ان کے ہمارے پاس 1 یا 2 ہیں. تو لیٹس سی اس میں کیا ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کب ان کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے. لیکن وہ ان کے اس قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ پورا ایک ڈومینیشن تھی ان لوگوں کی. اسی طرح ان کا ایک وہ ہے میجر گورو آریہ ٹائپ کا بندہ، وہ ہر وقت ایک زہریلا پروپیگنڈا، ہر وقت پاکستان کے اوپر حملوں کی بات، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف اس نے بات. اور اس طرح جنرل بخشی، یہ اس طرح بہت سارے لوگ تھے. ان لوگوں نے بیسیکلی، کیونکہ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ تھی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ تھی، میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کے اوپر وہ لوگ قابض تھے. اور جو لوگ تھوڑی نیوٹرل بات کرتے تھے، جو تھوڑی سینسیبل بات کرتے تھے، ان کی بات کو دبا دیا جاتا تھا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو چینلز بالخصوص پاکستان کے جن کی بات وہاں پہ ذرا سنی جا رہی تھی، انڈیا نے ان چینلز کو پاکستان میں بند کر دیا، کیونکہ وہ کنٹرول تو ہے اسٹیٹ کے پاس. تو لہٰذا انہوں نے جو تنقیدی آوازیں تھیں جنگ تک، ان تنقیدی آوازوں کو بند کیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ 2-3 لوگ برکھا دت وغیرہ چھوڑ کے باقی جتنے لوگ جن کو مودی نے استعمال کیا، جن سے جھوٹا پروپیگنڈا کروایا، آج وہ مودی کے خلاف وہاں پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پوری صرف انڈین قوم نہیں بلکہ پوری دنیا اس میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. انہیں اب اپنی عزت جو ہے محفوظ کرنی مشکل ہو رہی ہے، اس لیے وہ مودی پہ تنقید کر رہے ہیں. سر، جنگ کے دوران جہاں ہر طرف یکجہتی اور یونٹی کا منظر نظر آیا تھا، وہاں پر ٹویٹر پہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی سامنے آئی، یوٹیوب کے بھی کچھ آئی چیزیں جو لوگ پاکستان میں تو موجود نہیں تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی مسلسل پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، پاکستان آرمی کے خلاف غلط خبریں پھیلا رہے تھے، جن کو انڈین میڈیا بھی یوز کر رہا تھا. سر، اس طرح کے لوگوں کو پاکستان اسٹیٹ کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیں کرن، یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، یہ انڈیا کے ساتھ بھی تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گریونسز ہوتے ہیں، ان کے کچھ جائز بھی ہوتے ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں، اور ان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ پھر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. اب اس پوری جنگ کے اندر جو پاکستانی تھے، آپ دیکھیں بہت وہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ تھے، 2-4-10 لوگ ہوں گے. باقی وہ لوگ جو ماضی کے اندر سیاست کے اوپر یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، مجھے ان کا کردار بھی پازیٹیو نظر آیا. لیکن چند ایک لوگ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، نام میں ان کے نہیں لوں گا، لیکن وہ لوگ ہمیں بھی نظر آئے. بیسیکلی ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد ان کے ذاتی جو ان کے گلے شکوے یا نظریات ہیں وہ بعد کی بات ہے. لیکن وہ لوگ شاید اسی لیے پاکستان کو چھوڑ کے بھی باہر جا چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا پاکستان کے ساتھ اب وہ والا رشتہ یا وہ والا تعلق نہیں ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ بجائے اس کے کہ اسٹیٹ ایک نان ایشو کو ایشو بنائے اور ان کے پیچھے توگودو کی جائے، جی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ان کو لے کے آنا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت زوردار یہاں پہ آوازیں موجود ہیں. آپ کو ان پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے بیانیے پہ توجہ دینی چاہیے. تنقید کرنے والے تو اپنے بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اس کو اتنا سیریس لینا نہیں چاہیے.
Sir, thank you so much for your time. This was it for Welcome. today. मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।